أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا بتلاؤ تم، من یرزقکم من السماوات والارض، تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ بھی کہیے ان سے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا تو ضرور رائے راست پر ہیں یا سری گمراہی میں ہیں۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، یہ بھی کہہ دیجئے ان سے کہ مجھ کو ذرا تم دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ وہی ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ کل کے درس میں ان لوگوں کے غلط عقیدے کی نفی بیان کی گئی تھی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور جبری سفارش کے نظریے پر قائم ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اللہ کے ہاں ہماری جبری سفارش کریں گے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کرنے کا، دعوت دینے کا، مکالمہ کرنے کا ایک احسن طریقہ بتایا ہے، ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ جس سے بات دل میں اتر سکتی ہے اور لہجے کی فکر مندی اور لہجے کی نرمی بات کو اور انداز کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ فرمایا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے پوچھئے، ان مشرکوں سے، ان کافروں سے، ان بت پرستوں سے آپ پوچھئے، من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ انسان کی روزی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں لکھ دی ہے، اور آسمان سے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ روزی انسان کو جو زمین سے ملتی ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ غلہ اناج وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جو روزی کا سبب ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے۔ یہ سوال آپ ان سے پوچھئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو ان کے معبود ہیں وہ محض بت ہیں، بے جان ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے منتقل ہونے میں ان کے محتاج ہیں، تو وہ تو روزی دے نہیں سکتے۔ جواب ان کا ہوگا اللہ۔ تو آپ خود فرما دیجئے قل اللہ،
آسمانوں سے زمین سے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس بات کا انکار وہ مشرک بھی نہیں کرتے، وہ بت پرست بھی نہیں کرتے، وہ بد عمل اور بد عقیدہ لوگ بھی نہیں کرتے۔ اگرچہ بعض لوگ ہیں جو مسلمان کہلوانے کے باوجود شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے، غلو میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کارساز مدبر یہ سارا کچھ مان لیا۔ کس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کارساز تو یہی ہے، یہی جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، یہی ہمارا رزق لکھتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہی نہیں ہوئے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت نہیں ہوئی، اس سے قبل بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کے متعلق بھی ان لوگوں نے یہی عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ان کی نبوت کے پروانے پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے دستخط ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں، لیکن جو مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، اور اتنا زیادہ وہ ہٹ درم نہ ہو، تو جواب اس کا بھی اس سوال کا وہ یہی دے گا کہ آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر اگلی بات، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، جب ان سے یہ سوال آپ کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ بات کہیں کہ بھائی اِنَّا وَإِيَّاكُمْ، ہم ہیں اور تم ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے بس اس ہی کی عبادت کرو، اور تمہارا نظریہ یہ ہے کہ رزق تو وہ دیتا ہے لیکن آگے عبادت کسی اور کی کرو، آگے پوجا کسی اور کی کرو، پرستش کسی اور کی کرو، تو ہم دونوں میں سے کوئی تو غلط ہے، یا تم غلط ہو یا ہم غلط ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ روزی آسمانوں سے زمینوں سے دینے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی، اور تم ایک کا اقرار تو کرتے ہو کہ روزی آسمانوں سے دینے والا کون؟ اللہ، لیکن آگے عبادت میں تم اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، تو لہٰذا ہم دونوں میں سے دونوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے کہ ہم بھی ٹھیک ہوں اور تم بھی ٹھیک ہو، دونوں میں سے ٹھیک کوئی ایک ہوگا، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ایک ہدایت پر ہوگا، ایک گمراہی پہ ہوگا۔ اب تم بتاؤ کہ ہم میں سے گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے؟ یہ کتنا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا اور کسی کے سامنے مسئلہ بیان کرنے کا۔ تو فرمایا کہ ان سے یہ سوال کر دیجیے۔ پھر فرمایا دوسرا سوال کیجیے، قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم نے جو جرم کیے، ہم نے جو گناہ کیے، ہم نے جو غلطیاں کی، تو لا تسألون، ان کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگا۔ جو ہم غلطیاں کریں وہ باز پرس تم سے ہو، ہم گناہ کریں، ہم جرم کریں، باز پرس تم سے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس کا سوال ہم سے بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ بتانا ہے کہ کون ہے جو آسمانوں سے زمینوں سے رزق دیتا ہے، کون عبادت کے لائق ہے اور کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، فرمایا ایک اور بات پوچھیے ان سے، یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہیے ان سے یہ بات کہ یہ دنیا میں تو تم اپنا نظریہ لے کے گھومتے ہو، ہم اپنی باتوں میں بتاتے ہیں، یہاں فیصلہ ہو نہیں رہا، تو ایک دن ہوگا جس دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، یجمع بیننا ربنا، اور ثم یفتح بیننا بالحق، وہ رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے، لہٰذا اس سے کسی کا حال پوشیدہ نہیں ہے جس سے غلط فیصلے کا شبہ ہو سکے، وہ تو بالکل برحق فیصلہ کرے گا۔ تم اس پر بھی سوچ لو، قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ یہ بھی کہیے مجھ کو ذرا تم دکھلاؤ نا وہ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ شریک بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے بت ہیں، وہ تمہارے بزرگ ہیں، وہ چاند سورج ستارے ہیں، ان سب میں سے کسی کو مجھے دکھاؤ جن کو تم نے
اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ کلا، ہرگز اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد اور یکتا ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، واقعہ میں وہی ایک اللہ معبود ہے، برحق ہے، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔